بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نگاہ کے احکام۔ کیس ہفتم، مرد کے لیے اجنبیہ عورت کا علاج معالجہ اور ضرورت کے تحت اس کی طرف نگاہ کرنا جائز ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود ابو حمزہ سمالی سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ایک مسلمان عورت کے جسم کے کسی ایسے حصے میں کوئی تکلیف پیدا ہوتی ہے جس کی طرف اجنبی مرد کے لیے نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اسے کوئی زخم ایسا ہو جاتا ہے یا جسم کا کوئی حصہ ٹوٹ جاتا ہے اور عورتوں کی نسبت مرد اس کا اچھا علاج کر سکتا ہے تو آیا معالج کے لیے اس کی طرف نگاہ کرنا جائز ہے؟ فرمایا، جب اضطرار ہو تو اگر چاہے تو وہ مرد سے اپنا علاج معالجہ کرا سکتی ہے۔ الفرو۔ نمبر 2، سکونی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا، حضرت امیر علیہ السلام سے دریافت کیا گیا کہ آیا ایک بچہ عورت کو پچھنے لگا سکتا ہے؟ فرمایا، جب وہ طفل ممیز ہو، یعنی اچھی طرح عورت کی صفت اور اس کی حیت بیان کر سکتا ہو تو پھر نہ ہو۔ ایزن۔ نمبر 3، جناب علی بن جعفر اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر کسی عورت کی ران یا پیٹ یا کندھے میں کوئی زخم وغیرہ ہو تو آیا کوئی مرد علاج کی غرض سے اس کی طرف نگاہ کر سکتا ہے؟ فرمایا، نہ۔ ایزن۔ نوٹ: اس کی بظاہر یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس تکلیف کی معالج عورت موجود ہو تو مرد جیسی یا اس سے زیادہ ماہر ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ ضرورت تو حرام کو بھی حلال بنا دیتی ہے۔ احکر مترجم افی انہ۔ نمبر 4، نیز بیان کرتے ہیں کہ مزید برآں سوال کیا کہ کسی مرد کے پیٹ یا اس کی سرین پر کوئی زخم ہو تو آیا عورت اس پر نگاہ کر کے اس کا علاج کر سکتی ہے؟ فرمایا، اگر اس میں کوئی شرم کی بات نہ ہو تو پھر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ ایزن۔ مرد کے لیے عورتوں کو پہلے سلام کرنا اور ان کو کھانے کی دعوت دینا مکروہ ہے۔ نمبر 1، حضرت شیخ کلینی باسناد خود مسعدہ بن صدقہ سے اور وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا، جناب امیر کا ارشاد ہے کہ عورتوں کو سلام کرنے میں ابتدا نہ کرو اور انہیں کھانے کی دعوت نہ دو، کیونکہ عورت گنگی بھی ہے اور قابل ستر بھی، لہٰذا اس کے گنگے پن کا علاج تو خاموشی سے کرو اور اس کے قابل ستر ہونے کا علاج گھروں میں رکھ کے کرو۔ الفرو۔ نمبر 2، غیاث بن ابراہیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا، عورت کو سلام نہ کرو۔ ایزن۔ نمبر 3، ربیع بن عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو سلام کرتے تھے، ہاں البتہ جوان عورت کو سلام کرنا ناپسند کرتے تھے اور دوسروں کو تنبیہ کی خاطر فرماتے تھے کہ اس صورت میں مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی وجہ سے مجھ میں وہ چیز پیدا ہو جائے جس کا زر و زیاں سلام کے اجر و ثواب سے زیادہ ہو۔ الاصول، الفروع، الفقیہ۔
معلم عالم فرماتے ہیں کہ اس روایت کو حضرت شیخ صدوق نے بھی مرسلہ نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنی ذات سے تعبیر کر کے یہ مسئلہ دوسروں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ نیز آپ کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس صورت میں کوئی بدبین آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کر کے کافر نہ بن جائے۔ نمبر 4، حضرت شیخ صدوق باسناد خود عمار سباتی سے روایت کرتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جب عورتیں مردوں کی بزم میں وارد ہوں تو کس طرح سلام کریں؟ فرمایا عورت کہے علیکم السلام اور مرد جواب میں کہے السلام علیکم۔ الفقیہ: سلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔